بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین اور خصوصاً طلباء اور طالبات، ہم نے درس عقائد نصفیہ میں عرض کی بحث میں مقولات عشر کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جوہر اور نو جو عرض کی قسمیں ہیں فلاسفہ کے نزدیک، یہ سب ملا کے تو یہ 10 قسمیں بن جاتی ہیں۔ انہیں مقولات عشرہ کہا جاتا ہے۔ مقولات عشر یا مقولات عشرہ، یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ جتنی بھی موجودات ہیں اس کائنات میں، یعنی جتنی بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، تو ان کے بارے میں جب ہم کوئی بات کریں گے تو وہ ان 10 مقولات کے اندر ہی ہوگی وہ بات، یعنی ان 10 مقولات کی اساس پر ہوگی وہ بات۔ کوئی بھی قول ہوگا تو وہ ان 10 میں سے وہ قول کیا جائے گا، لہذا یہ مقولے بن گئے۔ تو یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ تو اہل فلسفہ کا کلام سمجھنے کے لیے ایسی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ تو وہاں ہم نے درس عقائد نصفیہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ موجود کی جو تقسیم ہے، واجب الوجود، ممکن الوجود، پھر فلاسفہ کے ہاں جوہر کی تقسیم کہ حیولہ ہے، صورت جسمیہ یا نوعیہ ہے، جسم ہے، نفس ہے، عقل ہے۔ پھر وہ عقول کی تقسیم ان کے ہاں عقول عشرہ، جو وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک عقل پیدا ہوئی، پھر اس نے دوسری عقل کو پیدا کیا، پھر تیسری عقل کو پیدا کیا، تو اس طرح وہ یہ عقول عشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ اعراض کی اقسام۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک قطعہ جو مولوی محمد عبدالعلی عاصی علیہ رحمت کا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ وہ قطعہ یاد کر لیں۔ اگرچہ یہ فارسی زبان میں ہے لیکن اس کا مفہوم بھی سمجھا دیا جائے گا، اور اس میں ہیں اصطلاحات ہی، یعنی یہ نظم ہے، یہ اس طرح کا شعر نہیں ہے بلکہ نظم ہے، یعنی کوئی فنی بات، کوئی علمی بات جسے موضوع کر دیا جائے تو یہ اس طرح کا کلام ہے۔ تو عموماً اساتذہ کی اور اہل علم کی یہ قدیم سے عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ بعض اسباق کو، بعض فنی باتوں کو، علمی باتوں کو منظوم کر دیتے ہیں، موضوع کر دیتے ہیں تاکہ وہ منظومہ یاد کرنے میں اس میں آسانی ہو۔ تو یہ قطعہ ہے جی، جس کا عنوان ہے قطع اقسام مقولات عشر ما امثلہ آنہا، یعنی مقولات عشر کی اقسام پر مشتمل قطع اور ساتھ ہی اس کی مثالیں، از مولوی محمد عبدالعلی عاصی علیہ رحمت۔ تو میں پہلے قطع پڑھ لیتا ہوں، اس قطع کو آپ بار بار سنیں گے، ریورس کر کے، ریوائنڈ کر کے بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو قطع یاد ہو جائے گا، ساتھ ہی میں اس کی مختصر وضاحت بھی کر دوں گا۔ موجود منقسم بدو قسمست نزد عقل، یک واجب الوجود دگر ممکن الوجود، ممکن دو قسم نیز بود جوہر و عرض، جوہر بپنج قسم شدہ ناظم عقود، جسمست صورت است حیولا و نفس و عقل، نو قسم ہم عرض بودیں یادگیر زود، کیف و کمو اضافت و ہم فعل و انفعال، ہم ملک و وضع و عین و متابشن اے ودود، پس واجب الوجود بری گشت ازیں صفات، کو ہست لم یزل ز ازل ہم چنانکہ بود، آسی چو امثلہ ز مقولات عشر خاست، پس صورتش درائن اے دل چنان نمود، اکنو ببام آں بت گلفام چون نشست، از بس کہ دل شکست اے عاشق چو زرد بود۔ تو یہ اشعار ہیں جی، یہ قطع ہے، یہ اس کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس میں پہلی شعر میں فرمایا کہ موجود منقسم بدو قسمست نزد عقل،
عقلی طور پر جو چیزیں بھی موجود ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یک واجب الوجود دیگر ممکن الوجود۔ نمبر ایک واجب الوجود، نمبر دو ممکن الوجود۔ ممکن دو قسم نیز بود جوہر و عرض، پھر جو ممکن الوجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جوہر اور ایک عرض۔ جوہر بپنج قسم شدہ ناظم عقود، پھر جوہر کی 5 قسمیں ہیں، جسم است صورت است حیولا و نفس و عقل۔ یہ جو اوپر والے شعر میں ناظم عقود آیا نا، یہ کافی اگلی آیت سے کہہ دیا ہے، یعنی عقود عقد کی جمع ہے، اور نظم کرنے والا تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں نظم کرنے والے یا گننے والے۔ جسم است صورت است حیولا و نفس و عقل۔ جوہر کی پھر جو قسمیں ہیں فلاسفہ کا نزدیک، نمبر ایک جسم، نمبر دو صورت یعنی صورت جسمیہ صورت نوعیہ، نمبر تین حیولا یعنی ہر چیز کی اصل جس چیز سے کوئی چیز بنے، نفس اور عقل۔ 9 قسم ہم عرض بودیں یادگیر زود، اور عرض کی بھی پھر 9 قسمیں ہیں، اس کو جلدی سے یاد کر لیجئے۔ اب اگلے اشعار میں وہ ہے کیف و کمو اضافت و ہم فعل و انفعال۔ ان آراز میں کیف ہے، کم ہے، اضافت ہے، فعل ہے، انفعال ہے۔ کیف جو ہے وہ کیفیات سے اس کا تعلق ہے، یعنی ایک ایسی حیت ہے کہ جو جسم کو لاحق ہوتی ہے، اور اس میں پھر مختلف کیفیات نفسانی ہوں گی یا ذہنی سمجھ لینا وہ سامنے آتی ہیں، تو یہ ہے مقولہ کیف۔ ان ہر ایک کے ساتھ پھر مقولہ کا اضافہ کریں گے تو مقولہ کیف۔ کم، یہ اس کی 2 قسمیں ہیں، کم متصل، کم منفصل۔ یہ بھی حیت، کمیت اور مقدار کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اسے مقولہ کم کہتے ہیں۔ اضافت، یہ بھی جسم کو ایک ایسی حیت ہوتی ہے کہ ایک جسم کا جو سمجھنا ہے، جو اس کا تعقل ہے، وہ دوسرے جسم پر موقوف ہوتا ہے۔ فعل یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز میں اثر کرنا، یعنی ایک جسم کا جسم میں اثر کرنا۔ انفعال اس جسم کا کسی فعل کے اثر کو قبول کرنا۔ ملک، یہ بھی جسم کو ایک ایسی حیت ہے کہ دوسرا جسم جس کے ساتھ یہ وابستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رہتی ہے۔ وضع، یہ جسم کی کیسی حالت ہے کہ پہلے ایک حالت ہوئی، ایک وضع ہوئی، پھر دوسری اس میں تبدیل ہوئی، جسم کی دوسری اس میں تبدیل ہوئی۔ عین، یہ ہے کہ جو جسم ہے اس کا حصول کہاں ہوا، یعنی حصول فی المکان آپ کہہ لیں، جگہ کا اس میں تعین ہے، یہ عین ہوا سے ماخوذ ہے۔ متاع، یہ جسم کے حصول یا حیز میں اس کے زمان کے ساتھ تعلق ہے، اس کے وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ بشنو اے ودود، اے محبت کرنے والے سن۔ پس واجب الوجود بری گشت دی صفات، یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں، یہ آراز جو ہیں، ان سے واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بری ہے۔ وہ چونکہ ان تمام آراز سے اور اس عالم سے، کیونکہ ان آراز کا تعلق عالم کے ساتھ ہے، اور عالم سے اللہ تعالیٰ ماورا ہے۔ عالم کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو، ما سوا جمیع موجودات کو عالم کہتے ہیں، تو لہذا واجب الوجود یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ان تمام صفات سے بری اور آزاد ہے۔ کو ہست لم یزل ز ازل ہم چنا کے بود، وہ ہمیشہ سے ہے اور ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ وہ ازل سے تھا۔ آسی چو ام سے لاز مقولات عشر خاص، جب آسی نے ان مقولات عشر کی مثال دینا چاہی، آسی خود تخلص ہو گیا مولوی عبدالعلی آسی کا، پس صورتش در آئینہ دل چنا نمود، تو پھر آسی کے آئینہ دل میں یہ صورت سامنے آئی۔ اب آخری جو شعر ہے اس میں ان مقولات کو اس انداز سے یہ شعر کہا کہ اس میں یہ تمام مقولات آ گئے۔ اکنو ببام آ بت گل فام چون نشست، از بس کے دل شکست عاشق چو زرد بود۔ اب اس شعر کا پہلے آپ ترجمہ سمجھ لیں، اس شعر کو سمجھ لیں، پھر آپ کو اس میں مقولات عشر جو ہے وہ اپلائی ہوتے دکھائی دیں گے۔ اکنو
اب ببام بام پر یعنی منصع شہود پر، بام ویسے تو منیر کو کہتے ہیں، یعنی سامنے منصع شہود پر جلوہ کرتے ہوئے، آم بتے گل فام وہ پھول جیسے چہرے والا بت معشوق محبوب، چون نشست جب بیٹھا، جب وہ بام پر بیٹھا، سامنے جب وہ جلوہ کرانے کے لیے بیٹھا، جلوہ گاہ بن کر بیٹھا، نظارہ گاہ اور تماشا گاہ بن کر بیٹھا، از بس کے دل شکستہ عاشق جو زرد بود۔ اب اس میں یہ جو کہنا اکنو اب، تو یہ متا ہو گیا، مقولہ متا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کب وہ بیٹھا۔ ببام بام پر، تو یہ مقولہ عین ہو گیا کہ وہ بام پر۔ آم بتے گلفام، اصل کون ہے؟ وہ بت ہے، وہ محبوب ہے، تو یہ مقولہ جوہر ہو گیا۔ گلفام اس میں اضافت ہو گئی، مقولہ اضافت یعنی گل کی طرح، گل کہتے ہیں گلاب کو، گلاب کی طرح، چون اس میں مقولہ کیف آ گیا، ایک کیفیت آ گئی۔ نشست اس میں فعل آ گیا، مقولہ فعل آ گیا کہ بیٹھا۔ از بس اس میں مقدار آ گئی یعنی بہت زیادہ، تو یہ مقولہ کم آ گیا۔ دل شکستہ، شکستگی کا اثر چونکہ دل پر ہوا ہے، دل نے وہ اثر قبول کیا، تو دل مقولہ انفعال ہو گیا۔ عاشق جو زرد بود، اس میں جو زردی ہے وہ اس عاشق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو یہ مقولہ ملک ہو گیا۔ اب چون نشست میں اس میں وہ وضع بھی ہے، تو یہ اس شعر میں مقولات عشر مکمل ہو گئے، جو خود عبدالعلی عاصی علیہ رحمت کا قطع ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھیں جس میں مقولات عشر کی مثال کے طور پر دیا جاتا ہے۔ بدورت بسے عاشق دل شکستہ، تیرے زمانے میں کتنے ہی دل شکستہ عاشق، سیاہ کردہ جامہ بکنج نشستہ، اپنا جامہ اپنا لباس سیاہ کر کے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، یعنی بدورت تیرے دور میں، یعنی وہ جو تیرا دور جلووں کا دور ہے، جو تیرا زمانہ ہے، تیری محبوبیت کا اور تیری جمال افزائی کا، ہر طرف تیرے جمال کا دور دورہ ہے، جو تجھے دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ تیرے حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکتے۔ بدورت بسے عاشق دل شکستہ، بدورت تیرے زمانے میں جب وہ تو جلوہ دکھا رہا ہے، تو یہ مقولہ متا ہو گیا، اس سے زمانہ قطع ہو گیا۔ بسے اس سے مقدار پتہ چلی، تو یہ مقولہ کم ہو گیا۔ عاشق یہ مقولہ اضافت ہو گیا کہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں وہ، تو وہ عاشق ہیں۔ دل شکستہ، شکستگی جو ہے یہ انفعال ہے، اور دل خود جوہر ہو گیا۔ سیاہ کردہ جامہ، سیاہ یہ کیفیت ہو گئی، سیاہی، سفیدی، سیاہی یہ کیفیت ہو گئی۔ کردہ یہ جو فعل ہو گیا، مقولہ فعل، اور سیاہ کردہ جامہ تو وہ سیاہی اس جامہ کی ملکیت ہے، اس لباس کی، تو جامہ ملک ہو گیا کہ وہ جامہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کے ساتھ پیوستہ و وابستہ ہے۔ بکنجے یہ عین ہو گیا، مقولہ عین کی جگہ کون سی ہے؟ کونا، گوشہ۔ نشستہ یہ مقولہ وضع ہو گیا کہ کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے۔ ایک اور شعر اس سلسلے میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ مرد دراز نیکو دیدم بشیر امروز، یہ غالباً مرقات میں آیا ہے، کچھ مجھے اگر میں بھول نہیں رہا تو۔ مرد دراز نیکو دیدم بشیر امروز، ایک خوبصورت لمبے قد والا میں نے شہر میں آج ایک مرد دیکھا، باخواستہ نشستہ، جو اپنے سامان کے ساتھ، اپنی مطلوبہ چیز کے ساتھ بیٹھا ہوا، از کرد خیش فیروز، اپنے کیے ہوئے پر
کامیاب تھا، خوش تھا، فیروز تھا، کامیاب و کامران بیٹھا تھا. تو اس میں جو جس کو دیکھا ہے اصل چیز کون ہے؟ مرد. تو یہ مقولہ جوہر ہو گیا. اب اس کی قد لمبا ہے، دراز، تو اس میں مقدار آگے اس کی قد کی، تو یہ مقولہ کم ہو گیا. نیکو یعنی بہت ہی خوبصورت ہے، تو یہ مقولہ کیف ہو گیا، یعنی اس کی کیفیت کیسی ہے. دیدم دیکھنے کا اثر میں نے قبول کیا، یعنی میں نے دیکھا، تو یہ مقولہ انفعال ہو گیا. بشیر یہ مقولہ عین ہو گیا کہ دیکھا کہاں؟ شہر میں. امروز یہ مقولہ متاع ہو گیا کہ دیکھا کب؟ آج. باخواستہ اپنے سامان کے ساتھ، اپنی مطلوبہ چیز کے ساتھ، تو یہ ہو گئی اضافت کہ اس کی پہچان اس کی ایک خاص چیز کے ساتھ ہو رہی ہے. نشستہ یہ مقولہ وضع ہو گیا کہ وہ بیٹھا ہے. از کرد خیش اپنے کی ہوئی سے، تو یہ مقولہ فعل ہو گیا. فیروز یہ مقولہ ملک ہو گیا کہ وہ کامیاب ہے، وہ کامیابی اسی کے ساتھ وابستہ ہو، پیوستہ ہے. تو پہلی جو مقولات عشر کی مثال تھی، پہلا شعر وہ تو خود اس قطع کا آخری شعر ہے، مولانا عبدالعلی آسی کا ہے. اکنو ببام آ بت گلفام چون نشست، از بس کے دل شکست ہے عاشق چو زرد بود. اور دوسری دو مثالیں جو ہیں یہ الگ سے ہو گئیں. بدورت بسے عاشق دل شکستہ، سیاہ کرد جامہ بکنج نشستہ. اور مرد دراز نیکو دیدم بشیر امروز، باخواستہ نشستہ از کرد خیش فیروز. تو یہ وہ قطع ہے. یہ اس قطع کو آپ یاد کر لیں، بار بار اس کو سنیں. میں نے ایک دفعہ مکمل یہ قطع پڑھ دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ جب آپ کو قطع یاد ہوگا اور ساتھ ہی تشریحات مقولات عشر کی یاد ہوگی، تو پھر یہ پوری زندگی کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا. اب میں تھوڑی سی مزید اس کی توضیح کرتا ہوں. یعنی سب سے پہلے یہی ہے کہ موجودات کی دو ہی قسمیں، اس میں جوہر اور عرض ہے. تو جوہر یہ اصل کو کہتے ہیں، اور جوہر کا دوسرا نام جوہر فرد بھی ہے، جیسا کہ ہم نے درس عقائد نصفیہ میں بات کی ہے. اور جسم میں کم از کم دو چیزوں سے وہ مرکب ہوتا ہے، اور اشاعرہ کے نزدیک جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس میں تین چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ، لیکن اس کا یہ ہے کہ جیسے جوہر فرد کے بارے میں ہم نے کہا، تو اس کا یہ جو جسم کا تجزیہ ہے یہ صرف ذہنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی صرف ذہنی تجزیہ بھی ہو سکتا ہے. تو جوہر کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ جو خود بخود بذات ہی قائم ہو، اور عرض کی تعریف میں مختصر یہ کہا ہے کہ جس کا قیام بالغیر ہو. اب جو آراز ہے نا، اس میں دو طرح کے ہیں. یعنی مثال کے طور پر خوشی ہے تو یہ بھی عرض ہے، غم ہے تو یہ بھی عرض ہے، اور محبت ہے تو یہ بھی ایک عرض ہے، حیات ہے تو یہ بھی ایک عرض ہے. ایسے ہی طاقت ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، علم ہے، یہ سب آراز میں ہی آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آوازیں ہیں تو یہ بھی آراز میں، رنگ یہ ذائقے وغیرہ ہیں تو یہ بھی آراز میں آتے ہیں، یہ بوئیں اور خوشبوئیں ہیں تو یہ بھی آراز میں آتی ہیں. حرکت ہے، سکون ہے. تو ایک جو مقولہ کیف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیف، یعنی جیسا کہ شعر میں ہم نے مثال پڑھ لی ہے کہ وہ اس کیفیت کا ظہور ہو. مثلا جسم کے رنگ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں سرخ ہے، زرد ہے، سبز وغیرہ، یا آوازیں محسوس کرتے ہیں، بہت اونچی آواز ہے یا بہت ہی پست آواز ہے یا بہت ہی کھردری آواز ہے پتھروں کی طرح، یا میٹھی آواز ہے، یا اس میں گرمی ہے یا سردی ہے، سختی ہے، نرمی ہے، ان سب چیزوں کا ہے. یا کوئی غمزدہ ہے، پھر اس میں مزید کیفیت ہے، بہت زیادہ غمزدہ، یا خوش ہے یا بہت زیادہ خوش ہے، یا قبول کرنے کی صلاحیت، اثر پذیر ہونے کی صلاحیت، زیادہ ہو، کم ہو، بہت کم ہو، بہت زیادہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ جو مقولہ ملک ہے اس کی دیکھیں، ایک جسم ہے کپڑے کا اور ایک جسم ہے انسان کا. اب انسان وہ کپڑا پہن کے، وہ کپڑا جب پہنتا ہے تو انسان جہاں جہاں جا رہا ہے وہ کپڑے کا جسم بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. تو یہ ملک ہے، یعنی جہاں جہاں وہ چیز منتقل ہوگی. اب مثال کے طور پر میں نے یہ ٹوپی کی ہوئی ہے اپنے سر پر، تو یہ جو سر پر میری ٹوپی ہے یہ مثال ملک کی ہوگی کہ جہاں جہاں یہ سر جا رہا ہے، یعنی سر ایک جسم ہے، جہاں ایک جسم سر جا رہا ہے، ما یوہی تو بھی، جس نے اس چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ ٹوپی ہے، تو وہ ٹوپی بھی ساتھ ساتھ ہی اس کے جا رہی ہے. یا ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے تو جہاں وہ کلائی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے تو گھڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. یعنی
یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں، جس طرح وہ جسم منتقل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہ جسم بھی، یعنی یہ چیزیں بھی جو ہے نا اس سے بالکل وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ اور اضافت کی مثال میں ابوت اور بنوت کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک چیز کا سمجھنا دوسری چیز پر وہ موقوف ہے۔ مثلا باپ ہونا، ابوت کا مطلب ہے باپ ہونا، تو اس سے پھر فرزند کے سمجھنے کا ادراک ہوتا ہے، اور جو فرزند ہے اس سے ابوت کے سمجھنے کا ادراک ہوتا ہے۔ فعل یہ ہے کہ جوہر کا کسی شے پر اثر انداز ہونا، اور اس کا پھر اس چیز کا مثلا کوئی چیز ٹھنڈی کرنا یا کوئی چیز گرم کرنا، تو یہ فعل ہے۔ اب وہ چیز گرم کرنے سے گرم ہو گئی تو یہ انفعال ہے، ٹھنڈی کرنے سے ٹھنڈی ہو گئی، اثر قبول کر لیا تو یہ انفعال ہے، یعنی دوسری شے سے یہ لاحق ہو رہا ہے۔ تو اس میں عربی میں اشعار بھی بعض لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن یہ قطع جو میں نے فارسی ابھی خدمت میں پیش کیا ہے اس کو آپ ضرور یاد کر لیں، اور جو اشعار 3 اس کی مثالیں ہیں وہ آپ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ یہ سارے مباحث ذہن نشین رہیں گے۔ اور مباحث اگر ذہن نشین نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ اصطلاحات ذہن نشین رہیں گی۔ پھر مباحث کے لیے آپ مختلف کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ قطع، اس کی تشریح اور مقولات کی مزید وضاحت اور مزید مثالیں ہم تحریری طور پر بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔